بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام، اب میں پھر تقریر ہی کے لیے جامعہ عربیہ امدادیہ کی ایک عظیم ہستی کی طرف مائل ہوتا ہوں۔ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ علم کا دفتر کھل گیا ہے، جن کی فصاحت و بلاغت دور حاضر میں ناز کرتی ہے، جن سے میری مراد مولوی محمد حذیفہ اسجد صاحب ہیں۔ میں موصوف کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو پڑے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ان کا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ان کا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ موصوف کا اس بات الحمد لله وحده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. صدر محترم، موقر اساتذہ کرام اور رفقائے بز، آج انجمن اصلاح البیان کے اختتامی پروگرام کے ذری موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم. قرآن و احادیث اور کتب تواریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں حق و باطل کی پنجہ آزمائی رہی ہے. صداقت و سچائی اور کذب و برائی باہم ٹکرائے ہیں، عدل و انصاف اور ظلم و عدالت باہم دست و گریباں رہے ہیں. چنانچہ اگر ایک طرف حق پرستوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے کفن بردوش ہو کر عالم جہاد بلند کیا، تو دوسری طرف باطل پرستوں نے پرچم حق کو دبانے کی ناکام کوشش کی. اگر ایک طرف صداقت و سچائی کے متوالوں نے صدق و وفاداری کا چراغ روشن کیا، تو دوسری طرف کذابوں اور دجالوں نے کذب بیانی اور دجلکاری کے بھوکوں سے چراغ مصطفی کو بجھانے کی انتھک کوشش کی. اگر ایک طرف عدل و انصاف کے دیوانوں نے اپنے خون جگر سے عدالت و صداقت کے دیپ جلائے، تو دوسری طرف ظلم و ستم کے خوگروں نے اس کو بے-نور کرنے کی جان توڑ محنت کی. لیکن شاید باطل پرستوں کو یہ معلوم نہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. رفقائے بز، آج جو زمانے نے کروٹ لی، باطل اپنا روپ بدل کر حق پر حملہ آور ہوا، اپنی صورت بدل کر حق کو چیلنج کیا. لیکن قدرت نے بھی ہر باطل کے مقابلے میں ایک حق کو کھڑا کیا. پھر حق نے دندہ شکن جواب دے کر باطل کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. سچ ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. چنانچہ اگر نمرود نے کبر و غرور میں چور ہو کر حق کے خلاف اعلان جنگ کیا، تو حضرت ابراہیم نے
میدان میں کود کر شکست فاش دی، اگر فرعون نے حکومت و بادشاہت کے نشے میں چور ہو کر انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا کر دعوت مبارزت دی ہے، تو حضرت موسیٰ نے لبیک کہتے ہوئے منہ توڑ جواب دیا ہے، سچ ہے جب ظلم و ستم حد سے بڑھتا ہے، جب ظلم و ستم حد سے بڑھتا ہے تو کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا، باطل اگر قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق محمد الرسول اللہ کی شکل میں آیا، باطل اگر حجاج بن یوسف کی شکل میں آیا تو حق عبداللہ بن زبیر کی شکل میں آیا، باطل اگر خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں آیا، باطل اگر معتصم باللہ کی شکل میں آیا تو حق امام احمد بن حنبل کی شکل میں آیا، باطل اگر شاہ سلجوقی کی شکل میں آیا تو حق امام غزالی کی شکل میں آیا، باطل اگر فتنہ تاتار کی شکل میں آیا تو حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا، باطل اگر جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا، باطل اگر فرقہ اثنا عشریہ کی شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شکل میں آیا، باطل اگر انگریز کی شکل میں آیا تو حق شاہ عبدالعزیز کی شکل میں آیا، باطل اگر بدعت و خرافات کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا۔ الغرض اسلام کی 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے متوالوں نے ہر میدان میں باطل کو دھول چٹائی ہے، ہر محاذ پر باطل کو شکست فاش دی ہے، اوباما کے دوہلیے اعلان کیا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ برادران اسلام، آج زمانے نے پھر کروٹ لی ہے، ایک بار پھر باطل سر چڑھ کر بول رہا ہے، پیروان حق کو دعوت مبارزت دے رہا ہے، سرفروشان اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر روز نئے نئے حربے استعمال کر کے بے خوف ان سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دے رہا ہے، ہر موڑ پر حق پرستوں کو للکار رہا ہے، کبھی تو اذان پر پابندی لگا کر، تو کبھی مدارس پر دہشت گردی کا الزام تھوک کر، تو کبھی مسلم نوجوانوں کو بلا وجہ گرفتار کر کے، تو کبھی ملک بدر کر دینے کی دھمکی دے کر۔ اس لیے اے ملت کے درد مندوں، اے قوم کے نوجوانوں، اٹھو، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور باطل کو یہ پیغام سنا دو، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا، وما علینا فی